بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید کبیر حسین شاہ ہمدانی الحمدللہ سنی ہوں، بریلوی ہوں، لیکن میری آج کی گفتگو شاید بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے آج کی گفتگو کروں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، غالباً سید جدید شاہ صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام سلسلہ طریقت میں سے کسی طریقے میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا۔ تو جتنے بھی مولا علی کے سلسلے میں لڑیاں آتی ہیں وہ ساری حضرت امام حسن بصری سے آتی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت سے علماء کرام سے استفادہ بھی اس سلسلے میں کیا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب کہیں بھی نہ مل سکا، اور سب نے یہی کہا کہ ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ سلسلہ ہائے طریقت جتنے بھی ہیں، چاہے وہ قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، تو ان کی دو لڑیاں، دو شاخیں آگے سے چلتی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ، میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سلسلہ قادریہ کو ہی لے لیجیے۔ ان کے دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ حضرت امام حسن بصری سے چلا اور دوسرا سلسلہ اہل بیت سے چلا۔ لیکن چونکہ اہل بیت اطہار کے لیے بغض ہر دور میں پایا جاتا رہا، تو جو سلسلہ خواجہ حسن بصری سے چلا اس کو پروموٹ کیا گیا، اور جو سلسلہ اہل بیت اطہار سے چلا اس پہ گرد ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلوں سے ائمہ اہل بیت کا نام ہی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کا نام ہی درمیان میں سے کاٹ دیا گیا، اور صرف حضرت خواجہ حسن بصری کا سلسلے سے جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچا اسے پروموٹ کیا گیا۔ اسی طرح میں بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ جتنے دوسرے، یہ تو سلسلہ ہے طریقت کی بات تھی، تو مسلکانہ طور پہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، تو یہ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ائمہ اہل بیت کے شاگرد بنتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد ماجد وہ حضرت امام باقر کے شاگرد تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور امام مالک بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد تھے، اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو بالواسطہ طور پہ یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کے شاگرد تھے، گویا وہ بھی بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہوئے۔ تو یہ دونوں سلسلے طریقت کا بھی اور یہ بھی، یہ ائمہ اہل بیت کے گھر سے ہی چلا اور ان کے در سے ہی یہ خیرات ملی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق کی، امام باقر صادق کی روایات ہے ہی نہیں ہیں، اور انہیں ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اور ان کے سلسلے کو پروموٹ کیا ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی غلطی سے نام لے بھی لے ائمہ اہل بیت کا اور ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر بھی لے تو اس کو رافضی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے اور بڑی شدت سے مخالفت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کے ہاں تو ائمہ اہل بیت کا پیار ہی وہ قیمتی شے ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کو سنبھال کے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہم نے کیوں تہے گرد چھپا لیا حب اہل بیت کو، علم اہل بیت کو، اور سلسلہ طریقت میں بھی اہل بیت کے فیضان کو ہم نے چھپانے کی کوشش کیوں کی؟ اگر آپ اہل سنت کے ہاں چلے جائیں تو وہ کالا کپڑا نہیں پہنتے، اور جب پوچھا جائے کہ آپ کالا کپڑا کیوں نہیں پہنتے تو آپ کو جواب ملے گا کہ چونکہ یہ شیعہ پہنتے ہیں، ان سے مماثلت ہوتی ہے، اس لیے ہم کالا کپڑا نہیں پہنتے۔ ہمارا روافض سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا خارجیوں سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے،
ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں اور اہل بیت کی سنت کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے چھوڑ دینا کہ چونکہ دوسرے کرتے ہیں تو ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو بھی کریں۔ اصل میں ہم نے ایک کمپرومائز کر لیا اور وہ کمپرومائز یہ ہے کہ ہم نے کہا، جب دیکھا کہ اہل بیت کے ساتھ شیعہ پیار کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ شیعہ جانے اور اہل بیت جانے، کیونکہ وہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے تو صحابہ جانے اور ہم جانے، اور اسی بنیاد پہ آ کے ہم نے سلسلے بھی تقسیم کر دیے، ہم نے مسجدیں بھی تقسیم کر لی۔ یہ ہماری کوتاہ اندیشی ہے اور یہ ہماری فکر کی غربت ہے کہ ہم نے اہل بیت کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا اور صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ اولیاء کرام بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ ہم نے صبر کیا، علماء کرام بہت صابر ہوتے ہیں۔ 3 کام ہم نے علماء کرام کے ذمہ لگائے تھے، معاشرے میں، سوسائٹی نے لگائے تھے کہ 5 وقت کی نمازیں آپ نے پڑھانی ہیں۔ 3000 5000 تنخواہ ملتی ہے، 10,000 مل جاتی ہوگی، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ 1 منٹ بھی، کبھی فجر کی اذان بھی آپ نے تاخیر سے دی ہو۔ جنازہ کی نماز پڑھنے آپ کے ذمہ لگی، کبھی نہیں، پوری حیاتی میں ایسا نہیں ہوا کہ 1 منٹ بھی جنازہ کی نماز آپ نے تاخیر سے پڑھا۔ نکاح آپ کے ذمہ لگا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 منٹ کے 1 لمحے کے لیے بھی آپ نے نکاح پڑھانے میں تاخیر کی ہو۔ آپ کو اجر ملے نہ ملے دنیا والوں کی طرف سے، سب سے مظلوم قوم ہے ہمیں جو تھالی میں رکھ کے مسجد پیش کیا کہ ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمارے آباء و اجداد الحمدللہ بریلوی، ہم بریلوی، اللہ ہمیں اسی مسلک میں، بریلوی مسلک تو ہے نہیں، یا امام احمد رضا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہمارے مسلک کے بزرگ تھے، موجد نہیں تھے۔ مسلک ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے، امام حسن بصری سے چلتا آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نحن اہل السنہ والجماعہ، اور یہ نام حضرت امام حسن کا دیا ہوا، اور ان کا دیا ہوا نام اور ان سے محبت کا فقدان، یہ 2 رخی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، کم تنخواہ پہ بھی، بھوکے رہ کے بھی آپ نے صبر کیا، کبھی ہڑتال نہیں کی، کبھی آپ نے مسجد کو تالا نہیں لگایا، کبھی آپ نے کوئی نکاح، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار نہیں کیا۔ تو جس طرح آپ ان معاملات پہ صبر کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ہاں کوئی رکاوٹ ہے اہل بیت سے محبت کرنے میں، تو اس پہ بھی صبر کا اظہار کیجئے، تاکہ اجر رسالت کے مسائل پہ آپ صبر کریں گے تو اللہ اجر بھی آپ کو بے بہا اور بیش بہا عطا کرے گا۔ میں صرف سوچ کا دریچہ آپ کے لیے واقع کر رہا ہوں، اور آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت کی روایات کو شمار نہیں کیا جاتا، ہماری کتب میں بھی نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہیں تو ان کو چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ طریقت کو تو بہت بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے فیض لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، حسین علیہ السلام کا پھر کہیں کہیں نام مل جاتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ جو آپ کے بڑے بھائی اور 5 تن پاک میں سے تیسرے ہیں، تو آپ کا نام چوتھے ہیں، آپ کا نام کیوں نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں خوارج نے ہمارے اوپر رافضیت کا تانا دے کے ہمیں اہل بیت سے دور تو نہیں کر دیا؟ بس صرف یہ سوچ ہے، اور مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میری گستاخی کو آپ سارے معاف کریں گے، اور میں بہت عاجز مسکین آدمی ہوں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عالم نہ میں ہوں، اور نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو عالم کہا۔ میں طلب علم کی تڑپ لے کے یہ سوال علماء کرام کے پاس لے کے آیا ہوں، اگر مجھے جواب مل جائے تو آپ کی عنایت ہوگی، وگرنہ کل قیامت کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم یہ سوال پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔